بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے لیے دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہمارا اصلی گھر، اصلی ٹھکانہ آخرت ہے۔ جس طرح مسافر چند لمحے کسی ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، ویسے ہی دنیا ہماری عارضی جگہ ہے، اصل رہائش آخرت میں ہے۔ جو بندہ دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لے، وہ آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جو انسان دنیاوی آسائشوں میں ڈوب جائے، وہ اپنی اصل منزل یعنی آخرت کی تیاری نہیں کر پاتا۔ دنیا کی چمک دمک صرف چند دن کی ہے، اصل روشنی، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ دولت اور شہرت کی چمک وقتی ہے، مگر ایمان اور نیک اعمال کی روشنی آخرت میں ہمیشہ کے لیے ہے۔ نہ مال، نہ شہرت، نہ جاہ، نہ پیسہ، نہ گاڑی، نہ بینک بیلنس، آخرت میں صرف اعمال کا ساتھ ہوگا۔ قبر اور قیامت میں صرف نیک اعمال ہی کام آئیں گے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ عقل مند وہ ہے جو دنیا ہی میں آخرت کی تیاری کر لے۔ اصل عقل مندی یہ ہے کہ انسان دنیا کی فانی لذتوں پر نہ اترائے، بلکہ آخرت کی کامیابی کے لیے محنت کرتا رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری اور اعمال کرتا رہے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے لگ جائے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن بندے کے قدم رب کے سامنے سے ہل نہیں سکیں گے جب تک 4 چیزوں کا حساب نہ دے دے۔ عمر کہاں گزاری، علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جسم کو کس کام میں کھپایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی اس سے نجات پا گیا تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس میں ناکام ہوا تو اس کے بعد کے مراحل اور زیادہ سخت ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، لوگوں، دنیا پیٹھ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے۔ آج عمل ہے، حساب نہیں، اور کل حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اپنے نفس کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اور اپنے اعمال کو تول لو قبل اس کے کہ وہ تلوائے جائیں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، دنیا 3 دن ہے، کل جو گزر گیا وہ تیرے ہاتھ سے نکل گیا، آنے والا کل اس کی کوئی خبر نہیں، بس آج کا دن ہے جس میں تمہیں عمل کا موقع ملا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے۔